السلام علیکم جی۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ کافی انفارمیٹیو ہے، اس کو آپ اینڈ تک سنیں، اس میں آپ کے لیے بڑی ہی دلچسپ قسم کی انفارمیشن ہے۔ آج کا یہ ولاگ شرطیہ علاج کے حوالے سے ہے جی۔ یہ آپ نے بڑا کامن یہ سنٹینس جو ہے وہ سنا ہوگا، کہ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی دیوار بچی ہوگی جس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا: شوگر کا شرطیہ علاج، بلڈ پریشر کا شرطیہ علاج، جوڑوں کے دردوں کا شرطیہ علاج، مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج، ہر قسم کی بیماری جو ہے اس کا شرطیہ علاج ہے۔ تو میرے خیال میں تو کوئی شرطیہ علاج نہیں ہوتا۔ جو بھی ڈیزیز خدا نخواستہ آپ کو ہو گئی ہے، اور خاص کر اگر وہ ایج ریلیٹڈ ہے جی، تو اس کی مینجمنٹ ہے جی، اس کی کنٹرولنگ ہے۔ آپ پراپر کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، یا ایون اگر آپ کا کسی حکیم کے اوپر ٹرسٹ ہے، کوئی اچھا کوالیفائڈ حکیم ہے یا ہومیوپیتھ ہے، اس کو آپ چیک کروائیں، اس سے پراپر علاج کروائیں جی۔ اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مانیٹر کریں۔ شوگر کی میڈیسن لے رہے ہیں، کچھ عرصہ کھانے کے بعد آپ اس کی اپنا ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیں، اس کی ایفیکیسی کیا ہے جی، اس کے رزلٹس کیا ہیں۔ تو پھر بھی وہ شرطیہ علاج مطلب ان اے سینس یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ میڈیسن اب یوز کر لی ہے تو وہ اب آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب اس کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ مینجمنٹ ہوتی ہے جی، ڈیزیز مینجمنٹ ہے، یا ڈیزیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ جس سے آپ کو فرق پڑا ہے جی، چاہے وہ ایلوپیتھک ہے، چاہے ہومیوپیتھک ہے، چاہے آپ نے کسی حکیم سے لی ہے، تو اس کو آپ ریگولر بیسس پہ یوز کرتے رہیں، تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر رہے، آپ کے جو باڈی کے میجر آرگنز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں۔ تو میرے خیال میں تو اس چیز کو ضرور مطلب دیکھیں کہ شرطیہ علاج کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈیزیز مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ینگ مطلب نوجوان ہیں ان کے حوالے سے ہے، یہ جو مطلب ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے جی، مردانہ کمزوری، مردانہ کمزوری۔ اللہ مطلب خیر کرے، اس ملک کی پاپولیشن یہ جس طرح بڑھ رہی ہے نا جی، اسی طرح بڑھتی رہی نا تو یہ کچھ سالوں میں ڈبل ہو جانی ہے۔ ابھی بھی 23 کروڑ کے قریب ہیں، تو اس کے باوجود مردانہ کمزوری ہے۔ بچے کسی سے پوچھ لیں مطلب کتنے ہیں جی، وہ 9 10 6 7 اس سے کم نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مردانہ کمزوری ہے، لیکن عورت کو مطلب وہ کہتی ہے جی مجھے سچا پیار نہیں ملا، تو جی آپ کے بچے کتنے ہیں جی؟ میرے بھی بچے 7 8 ہیں جی۔ عورت کو سچا پیار نہیں ملا، مرد کو مردانہ کمزوری ہے، لیکن بچے کتنے ہیں؟ 9 9 10 10 بچے ہیں۔ تو خدا کا نام ہے، مطلب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ یہ ساری گمکس ہیں، یہ آپ سب کو انہوں نے چکروں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے چکروں سے نکلیں۔ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ مردانہ کمزوری، مردانہ کمزوری، یہ آپ تھوکیں جی، مطلب تھوکنے کے تھوڑی دیر بعد دیکھیں آپ کے منہ میں اور تھوک آ جائے گی، تھوکتے رہیں، تھوک آتی رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس میں ایسی میرے خیال میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو جو سیریس ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اور ضرور ان کی ٹریٹمنٹ بھی کروانی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، مطلب وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ میں نے خود میری ایک دفعہ ایک حکیم صاحب، ان کا نا پروگرام چل رہا تھا ٹی وی کے اوپر لائیو، تو وہ سارے ریکارڈڈ کویشچنز ہوتے ہیں، ان کے آنسرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جمیل صاحب ان کا کچھ شاید نام تھا۔ تو وہ صاحب اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے تھے، اور ان کے پاس دنیا کی ہر بیماری کا جو ہے نا وہ علاج تھا جی۔ تو اور وہ ایلوپیتھک کا علاج کو وہ چیلنج کر رہے تھے، ایون ہومیوپیتھی کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بس جو علاج میرے پاس ہے نا جی، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ خیر میں اس کی باتیں سنتا رہا، تو سننے کے بعد چونکہ ان کا نمبر بھی نیچے چل رہا ہوتا ہے جی، ظاہر ہے لوگ مطلب وہ اتنی جو محنت کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے رابطہ کریں، تو شکار ان کے پنجے میں آئے، اور وہ جناب وہ پھر خوب اپنی مرضی سے اس کی وہ مطلب لوٹیں۔ تو میں نے حکیم صاحب کو فون کیا، میں نے کہا سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ تو میں نے کہا سر کوئی 2 منٹ بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ ہاں جی میں بہت بزی ہوں، میرے کافی پیشنٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ بات کر لیں، آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو کہ آپ کی آئی سائٹ کو بہتر کر دے؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے اینک لگائی ہوئی تھی، اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اینک جو ہے یہ
سائنسی طریقہ علاج ہے یا آپ نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ اور آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی آئیز کا ابھی تک مطلب نہیں ٹریٹمنٹ کیا، وہ ویک ہیں. نہیں جی میں تو اینک ایسے لگاتا ہوں. تو پھر میں نے کہا جی آپ ٹی بی کو ٹریٹ کر لیتے ہیں؟ ہاں جی میں کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا جی یہ پھر بہرحال ایک لمبی اس کے ساتھ بحث ہوئی. یہ بحث بھی تقریباً 45 منٹ چلی تھی. اس کے بعد موبائل کی بیٹری ڈم ہو گئی اور وہ مطلب ڈسکنیکٹ ہوا. وہ اپنی باتوں پہ اڑا ہوا تھا، ظاہر میں بھی اس کے ساتھ ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا ٹی بی کو آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے چیزوں کی. مطلب وہ ٹی بی ایک سنگل یا 2-4 میڈیسن سے تو نہیں ٹریٹ ہونی نا جی. وہ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اسٹارٹ میں 4-5 میڈیسن دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر فالو اپ تھراپی ہوتی ہے 2-3 میڈیسن کے اوپر. تو آپ اس کو حکمت کے ذریعے کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ کال ڈراپ ہو گئی تھی. تو ایک لاسٹلی بس آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی پینفل قسم کی ایک سٹوری میں نے آپ کے ساتھ، بلکہ ایک سٹوری کیا ریئلٹی ہے، اور میرے ادھر ہفسائے میں ہی یہ واقعہ ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ اس سے تھوڑا سا آپ کے لیے مطلب آپ تھوڑے ویجیلنٹ رہیں کہ یہ کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی کرکٹ کھیلتا رہا. تو ایج ہارڈلی اس کی تھی 28-30 سال. ایک دن مجھے جو ہے نا وہ دروازہ ناک ہوا تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جی آ کے نا خان صاحب ذرا دیکھیں. چنا اس کا نام تھا جی. تو دیکھیں ذرا کائنڈلی، اس کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو میں ان دنوں یہ سارا پنجاب مطلب ٹورنگ پہ گیا ہوا تھا، کافی دنوں کے بعد ہی آیا تھا. تو مجھے نہیں پتا تھا اس کی طبیعت خراب ہے، کافی دنوں کے بعد آیا ہوں. تو میں نے جا کے دیکھا کہ اس کی پوری باڈی کے اوپر سویلنگ تھی، پوری باڈی پہ، اور رنگ اس کا جو ہے نا وہ بیچارے کا پیلا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا ہوا ایسے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ گردے فیل ہو گئے، کڈنیز مطلب ختم ہو گئی. میں نے کہا جی کیوں؟ وہ جی پتہ نہیں بتایا انہوں نے، پسرور سے یا شاید نارووال سے کہیں سے ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا. تو یقین مانے مطلب بڑا ہی افسوس ہوا. مطلب ایک ایسی ڈیزیز جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ یا آپ نہیں اپنا مینج کر سکتے اس کو، تو آپ ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے لوگوں کی جانوں کے ساتھ تو نہ کھیلیں. تو وہ بیچارہ بہرحال 1-2 دن کے اندر ہی، چونکہ وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ پہنچ چکا ہوا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا، اور سٹل ابھی تک جب بھی کبھی ذہن میں آتا ہے تو بڑی پین محسوس ہوتی ہے. ضرور مطلب میں یہ مطلب اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چیلنج نہیں کرتا. مطلب ظاہر ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے، ایلوپیتھی بھی ایک طریقہ علاج ہے، حکمت بھی ایک ہے. لیکن جو اچھے، جن کو نالج ہے، جن کو سمجھ ہے، جو ایکسپرٹ ہیں، جو اپنے کام کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو جان کا معاملہ ہے جی، زندگی کا معاملہ ہے، تو اچھے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں جی. تو لیکن یہ جو روز مطلب آج کل یہ کیبل ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اوپر آل دا ٹائم ہر قسم کی ایڈس چل رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے ایریے میں جو ایک صاحب ہیں، وہ کاموں کی سے آتے ہیں شاید، وہ ہومیوپیتھی ہیں. تو اتنی عجیب ولگر سی انہوں نے ایڈ بنائی ہوئی ہے. تو ان صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ جو ایڈ آپ نے بنائی ہے، یہ ایڈ آپ اپنی بہن، ماں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں جس میں کیا ہے؟ میں نے کہا یار اس میں آپ غور کریں، اس میں بہت کچھ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایڈورٹیزمنٹ آپ کریں لیکن اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کا بھی کچھ مطلب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ مطلب یہ کمبائن فیملیز پہ لوگ رہتے ہیں، تو بچے بھی سم ٹائم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے میسج بھی دینا ہے تو ایک اچھے طریقے سے دیں. نہیں جی نہیں ایسا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. میں آپ کو مطلب جسٹ کہنا ہی تھا، اگر پاسبل ہو تو اس کو ذرا سوچیے گا، ذرا اس کے اوپر ری تھنک کریں، اور دوبارہ کوئی مناسب سی ڈیسنٹ سی، میں آپ کو کاروبار کرنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن ایڈ بنائیں، کوئی ڈیسنٹ بنائیں جو کہ فیملی کے باقی لوگ بھی بیٹھے ہوں تو دیکھنے میں کوئی حرج نہ ہو. تو آج کا ولاگ یہی ہے جی، کچھ تلخ حقیقتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.